طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج تو چلو ایک دن مغرب کو بھی غروب ہو جائے گا، لیکن یہ بات اس سے بھی پکی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا سے جانا جو ہمارا وقت ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے، اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے۔ تو سارے بھائی جہاں چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس مبارک مجلس میں آئے ہیں۔ بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی دور دور کے احباب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بڑی طلب لے کر آئے ہیں، بڑی چاہت لے کر آئے ہیں، سیکھنے کے جذبے سے آئے ہیں۔ سکھانے والے سکھائیں گے تو اللہ پاک ہی، اللہ ہی سکھائیں گے ہمیں۔ ادھر کوئی استاد کوئی شاگرد نہیں ہے، سب سیکھنے والے ہیں، سب سیکھنے والے ہیں۔ بیان کرنے والا بھی سیکھنے والا ہے، بیان سننے والے بھی سیکھنے والے ہیں۔ آواز زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، عرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل و رحمت سے اجتماع میں آئے ہیں۔ اس میں بڑی بات ہے، بات کو توجہ دھیان سے سننا، باہر نہیں پھرنا ہے۔ بعض اوقات گجرانوالہ کی کسی بات میں مشہوری ہو جاتی ہے کسی شہر کی، تو میرے بھائیو ادھر ادھر نہیں جانا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مینار پاکستان لاہور میں اجتماع تھا، بڑے ہمارے بزرگوں کا اجتماع تھا، اور سامنے جو ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں، وہ شاہی قلعہ ہے ہاں لاہور میں۔ تو سارے ہم شاہی قلعہ میں گھسے ہوئے تھے۔ تو شاہی قلعہ والوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، انہوں نے ٹکٹ لگائی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بلایا ہوا تھا ہمیں یہ مینار پاکستان والوں نے، ہمارے بڑے اکابرین نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں جو ہے کہ دنیا پھرنے کی سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے، جنت ہے، وہاں سیر کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے نئے سے نئے نظارے نظر آئیں گے، اور ایک پھل کو کھائیں گے 40 سال کھاتے رہیں گے۔ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ وہ فرشتے اور خدام کہیں گے جنت کے، اللہ کے بندے یہ پھل تو تم نے کھایا ہی نہیں ہے، یہ تو کھا کے دیکھو۔ وہ کھائے گا، وہ اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، میں نے تو اس کو کھایا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے بدلتے ہوئے رنگ اور بدلتے ہوئے بڑھتے ہوئے مزوں کے اندر ہم سارے کے سارے جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ تو بھائی کوئی بھائی باہر نہ جائے، کوئی بھائی بے توجہ نہ ہو، کوئی بھائی آپس میں بات نہ کرے، کوئی بھائی فون کے دھیان نہ لگے، ادھر ادھر نہ دھیان لگے۔ ایک بھائی بڑا عرصہ انہوں نے فون نہیں خریدا، انہوں نے کہا کہ فون آپ نے نہیں خریدا، آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں۔ شروع میں نکلے تھے، اس نے کہا میں نے فون اس لیے نہیں خریدا، جو بھی فون کرتا ہے اپنے مطلب کی بات کرتا، اپنا مطلب اس نے نکالنا ہوتا ہے، ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتا۔ تو اپنے مطلب والے ادھر آ جائیں نا، چاہے جو ہمیں ادھر بلانے کے لیے کہ بڑا ضروری کام ہو گیا، بڑی ایمرجنسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی ایمرجنسی یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سب سے بڑی ایمرجنسی یہ ہے۔ اور پھر جو ہے آخرت والے معاملات کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آنا ہے۔ تو میرے پیارے پہ سارے بھائی بیٹھ جائیں، سارے بھائی بیٹھ جائیں۔ دیکھو آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، روشنی کا بھی انتظام ہے، اور نیچے بچھانے والی چٹائیوں کا بھی انتظام ہے، آپ کے نہانے دھونے کے لیے غسل خانوں کا بھی انتظام ہے۔ بتاؤ پھر کون سی چیز آپ کو اٹھا کے، ہاں کوئی یہ تقاضے پیشاب وغیرہ کے تقاضے کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کے جائے اور سیدھا واپس آ جائے۔ وہاں موبائل کھول کے باہر کے حال وال نہ لینے شروع کر دے، باہر کے حال وال نہیں لینے ہیں، اخباریں نہیں پڑھنی ہیں، یہ خبریں نہیں سننی ہیں دائیں بائیں کی۔ ہم نے تو میرے بھائیوں سچی خبریں ہیں، قرآن پاک سچی خبریں ہیں، احادیث پاک سچی خبریں ہیں، وہ سچی خبریں سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ یہاں پہ اجتماع کا نظام اللہ نے چالو فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اتنے دور کے علاقوں سے لوگ آ گئے ہیں۔
کہ 40-50 سال پہلے لوگ آیا کرتے تھے دور دور کے علاقوں سے، ابھی تو بالکل دوسرے چھات والے قریبی ضلع سے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو الحمدللہ دوسرے صوبوں سے اللہ پاک نے لوگوں کو اپنا کرایہ لگا گئے، اپنا کرایہ لگا گئے، تو بسیں بھی بھیجتے تھے۔ جلسوں کے موقع پہ، کانفرنسوں کے موقع پہ مرکزی لوگ جو ہیں وہ بسوں کا انتظام کرتے تھے، بیٹھ جاؤ وہی بسوں پہ بھائی۔ تو میرے بھائیو اب کسی بس کا انتظام نہیں کیا ہے، ایسی اجتماع پہ آنے کے لیے کسی علاقے کے اندر اس طرح کا انتظام نہیں کیا ہے، چلو بھائی چلو، اپنا جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ اور اللہ کی خوشنودی والی زندگی سیکھو، اللہ کی خوشنودی والی، اللہ کی پسند والی زندگی جو ہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں سیکھنی ہے۔ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ بات کو سنتے ہیں نا وہی اس احسن کا اتباع کرتے ہیں، جو سنتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو عرض یہ ہے، آپ حضرات اجتماع میں تشریف لائے ہیں، انفرادی اعمال کے لیے بھی وقت دیا جائے گا، انفرادی اعمال کے لیے اس میں کوئی آدمی بزرگ نیا بنا لیتا ہے اور کوئی تقاضا کر لیتا ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا کھانے پینے کا تقاضا کر لیتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ انفرادی اعمال ہیں، سونے کا بھی رات کو وقت ملے گا۔ ہمارے اجتماع کے اندر جو ہے عشاء کے بعد بیان نہیں ہوتے، کوئی ایک آدھ مختصر سا بیان ہو جائے، ادھر کھانے کا دسترخوان لگ رہا ہے، ادھر کو مختصر سا بیان ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بنایا کمائی کرنے کو اور رات دی تو انہیں نیند بھرنے کو، تو دن کو آخرت کی کمائیاں کریں گے، جنت کی کمائیاں کریں گے، اور رات کو سوئیں گے اور تہجد میں اٹھیں گے، تہجد میں سارے اٹھیں گے نا ماشاءاللہ، رات کو اٹھنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہم جب اللہ کے مانگنے والے بن جائیں گے، اللہ ہمیں غیر کی محتاجی سے بے نیاز کر دیں گے، غیروں کے محتاج بنے ہیں، باغے پھر رہے ہیں، باغے پھر رہے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اور مسجدیں جو ہر نماز سے پہلے بھی خالی اور نماز کے بعد بھی خالی۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کے زمانے میں بھی آپ کے بعد بھی 24 گھنٹے آباد ہوتی تھی، دن والے اعمال بھی ہو رہے ہیں، رات والے اعمال بھی ہو رہے ہیں، دن والے اعمال ہو رہے ہیں، دعوت دین ہو رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اور ذکر و عبادت ہو رہا ہے، اور خدمت ہو رہی ہے، اور میرے بھائیوں یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، اور رات والے اعمال میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، اور بھائی خوب لمبے نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ اجتماعی نماز جو ہے، اجتماعی نماز باجماعت، اس میں تو درمیانے درجے کی نماز امام صاحب کو پڑھانی چاہیے، درمیانے درجے کی، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، تو کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب انفرادی نماز پڑھیں تو وہ لمبی پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہ لمبی نماز، لمبا رکوع ہے، لمبا قیام ہے، مزہ آ رہا ہے قرآن پڑھنے میں، قیام کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، دعا مانگنے میں۔ دعا بھی جو ہے یہ مخ العبادہ ہے، یہ عبادت کا مغز ہے نا۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں دعا بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی، بلکہ ساری عبادات ہی دعا کے لیے ہے، اور دعا اللہ سے مانگنا ہے، ہر عبادت کے بعد دعا، ہر عبادت کے بعد دعا، ہر عبادت کے بعد دعا، خوب دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں، ہمارا دعائیں مانگنے والا ماحول ہو۔ ابھی تو ہمارا یہ دعا بعض اوقات یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا تو چلو ایک الگ معاملہ ہے، انفرادی دعا تو وہی جائز ہے، انفرادی دعا جو ہے وہ تو خوب مانگیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی 2-4 منٹ بچ گئے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں اپنا راستے میں لوگوں کو ملتے اپنے کام میں جاتے ہیں، چلو یہ بھی دنیا کے کام کریے، کوئی ٹائم بچ ہی گیا ہے، ایسے کو 2-3 فون ہی کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو اجتماع دعا نہیں ہے بھائی۔ دعا انفرادی دعا کا تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے، انفرادی دعا کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور ہم نماز جو ہے یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، نماز سب کہو انشاءاللہ، ہم نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے،
ہماری چیخ نکل جائے، ہائے میری تکبیر اولا جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ فرمایا کہ اپنا یہ جو ہے کہ اپنا چلو، تو اس کے لیے گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ فرمایا برائی کو دیکھے، یہ مسئلہ بیان کرنے لگا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے برائی کو دیکھیں تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہ روکے تو دل سے برا سمجھے۔ اب دل سے برا سمجھنے کی تشریح کی ہے تبلیغ والوں نے، انہوں نے کہا دل سے برا سمجھنا یہ ہے کہ گناہ کو دیکھ کے ہماری چیخیں نکل جائیں، ہائے نکل جائیں، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو نہیں ہونا تھا، ہائے یا اللہ، ایسے ہماری چیخیں نکل جائیں، یہ ہے دل سے برا سمجھنا۔ اور اگر ایسے پہلے شادیاں گھروں میں ہو جاتی تھی نا، شادیاں گھروں میں ہو جاتی تھی، چھوٹے موٹی جگہوں پہ انتظام ہو جاتے تھے، اب میرج ہالوں میں جا رہے ہیں، میرج ہالوں میں جا رہے ہیں، اور جب مرد تو پھر بھی کچھ سادگی میں رہتے ہیں، ان کو تو سادگی کافی اللہ نے سادگی میں ڈالا ہوا ہے۔ عورتوں میں معاملہ یہ ہے کہ وہ تو سارا ٹی وی کے اندر جو دیکھتی ہیں نا، جو جس قسم کے لباس، ان سے بھی بڑھ چڑھ کے لباس پہن کے آ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہاں کھو گئے ہیں، اور یہ مرد ہیں ان کے ساتھ جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ان کے غلام ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ ایسے غلام ہوتے ہیں، ان کے زر خرید غلام ہیں، چوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دموئے ہیں، دموئے، ہاں جی دموئے، ہلتا جلتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ایسی مردانگی سے تو مر جانا اچھا ہے۔ کیا کہنے کا میرا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں جانا اچھا ہے۔ گھروں میں ہماری مانتا تو ہے کوئی نہیں، ہر اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، ان گھروں میں کیا کرنا رہے گا بتاؤ نا؟ ان گھروں میں جہاں ہماری چلتی نہیں ہے، تو اگر ہماری چلتی بھی ہے نا تو الحمدللہ کہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، ہماری عورتوں میں گھروں میں مصالحہ بچھا لیتی ہے۔ تو میرے بھائی لیکن حال یہ ہے مسجدوں کا، جب بڑے بڑے بوڑھے جو ہیں نا آئے ہوئے ہیں مسجدوں میں، 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، وہ بچے کدھر؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچہ 5 سال کا ہو گیا اس کو نمازی بنا، نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو کے نہ پڑھے تو اس کے مار کے پڑھاؤ، وہ کدھر ہے؟ یہ شہر والوں کے کدھر ہیں؟ آپ تو چلو اپنے دور شہروں سے آئے ہیں، وہ چھوڑ آئے ہیں گھروں میں، شہر والوں کے کدھر ہے؟ تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے نا، ابھی چھوٹا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو کے سیانا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایسا بگڑے گا تمہارے قابو ہی آئے گا۔ تم کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زیادہ سیانے ہو گئے ہو، کہتے ہو اپنا آہستہ آہستہ جو ہے یہ سیانا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی اتنا پیار کرنے والے، اتنی شفقت کرنے والے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا 10 سال والے کو مار کے بھی پڑھاؤ، بتاؤ نا۔ ابھی پڑھانے کا زمانہ تھا، ابھی غفلت میں، لاڈ پیار میں، اپنی مصروفیات میں گزار دیا ہے۔ کہتے ہیں مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں ہے اور عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچاری پکا کے تھکی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہاں اجتماع میں تشریف لائے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا آنا بہت ہی مبارک ہے۔ یہ ہمارے قرآن و سنت کا عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ نے بہت بڑی بات دی ہے۔ میں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا تھا تو میں یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ آپ نے ان کو اتنا اعلیٰ عقیدہ دے دیا ہے، قرآن و سنت والا، قرآن و حدیث والا، نبی علیہ السلام کا دیا ہوا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین والا عقیدہ دے دیا ہے، یا اللہ ان کو دعوت والا کام بھی دے، ان کو دعوت والے کام کے لیے گلی گلی شہر شہر ملک پھرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کے سب کچھ تیرے دین پہ لگ جائے، تیرا دین زندہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمارا بچنا ضروری نہیں ہے، تیرے دین کا زندہ رہنا، ہمارا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، ہم مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، تیرے دین کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اور جو دین آپ نے ان لوگوں کو دیا ہے،
اور یہ پھنس گئے کاروبار میں، ہائے ہائے۔ تو میرے بھائیوں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، کہ جو آگا وغیرہ ہم نے دیا کہ ایک سے 2 دکانیں بنا لی، 2 سے 4 دکانیں بنا لی، تو بتاؤ کتنی شاباش ملے گی؟ یہ بتاؤ کتنی شاباش ملے گی؟ کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مشا مر کے نا، مشا مر کے ہم نے یہ 12 کروڑ کی یہ دکان لی ہے، یہ جگہ لی ہے، کیا جی، مشا مر کے۔ اور جو کام آنے والی شے ہے، جو قبر کے 3 سالوں کا جواب ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ ادھر تو آتا ہے ٹٹا ہوا ہے، ادھر اس کو آئے گا جس نے ادھر اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ تو میرے بھائی، آپ حضرات اجتماع میں تشریف لائے ہیں، یہاں کے بیانات کو توجہ دھیان سے سننا ہے، اپنے انفرادی کاموں میں ادھر ادھر باہر نہیں جانا ہے۔ باہر نہیں، جمعہ ہے، چھٹی ہے، ہفتہ اتوار بھی جو ہے پورا پرسوں زور تک جو ہے اجتماع کا نظام ہے۔ آپ نے ادھر اجتماع کے اندر ادھر ادھر نہیں جانا ہے، تو کریں گے ماشاءاللہ بھائی۔ اور بھائی یہ ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جس کام کے لیے ہم نے یہ چھوٹے اور لمبے سفر کیے ہیں، یہاں آنے کے لیے ہمارا آخرت والا سفر بھی آسان فرما دے۔ یہ دعا مانگنی ہے اللہ، یا اللہ بڑا مشکل، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ کل ہی ہم بات کر رہا تھا، وہ عجیب جہان ہے، نہ جو وہاں نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ تارے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ پیسے ہے، نہ دولت ہے، نہ ہے کیا وہاں؟ اللہ کا ایک نظام ہے وہاں پہ، وہیں جا کے دیکھیں گے، وہیں جا کے دیکھیں گے۔ ایمان والوں کے لیے راحت ہی راحت ہے، اور نافرمانوں کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اللہ میں نافرمانی سے بچا لے۔ تو سارے بھائیوں نے توجہ دھیان سے بیان سننے ہیں، اور بھائی فرما دن والے اعمال بھی کرنے ہیں، رات والے اعمال بھی کرنے ہیں۔ یار کچھ میں نے 2-4 باتیں لکھی تھی، تو اس میں سے شاید کوئی آپ کے کام کی بات والی ہو جائے، تو یہ تھوڑی دیر مجھے امیر محترم نے فرمایا ہے کہ آپ ادھر تھوڑی سی بات کرو، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے کام کی ہیں، ہمارے کام کی ہیں۔ تو ہے جائے ہاں ہاں، جو فارغ وقت ہے نا، اس میں دعا میں لگ جانا ہے، ذکر میں لگ جانا ہے۔ کوئی زیادہ مجبوری ہو، کسی کو فون کر کے بلا لینا ہے، جا کے نہیں بلانا، نہ جا کے نہیں بلانا۔ بلا سکتے ہیں کسی اور طریقے سے ہیں، تو اور دعوت میں لگ جانا ہے، ذکر میں لگ جانا ہے۔ ہر وقت آپ درجے بلند ہو رہے ہوں، اور اس کے بعد بھائی باہر نہیں پھرنا۔ گجرانوالہ میں کوئی پھرنے والی جگہ نہیں ہے کہ آپ گھومنے پھرنے نکل جائیں، فلاں پارک ہے، فلانا ہے۔ توبہ 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 توبہ، یہ جگہ پھرنے والی نہیں ہے، ایمان کو خراب کرنے والی جگہ ہوتی ہیں، چاٹ باٹے والی جگہ جو ہے۔ تو نہ تو آدمی برائی سے کسی کو روک سکتا ہے، روکتا ہے، پھر کیا ہے، پھر برائی کے اندر دبنا ہی ہے۔ تو ہم برائی میں دبے ہوئے تو پہلے ہی ہیں، اور دبنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور دبنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور جہاں مسجد میں رہ کے نا کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، کیلے کھا رہے ہیں تو اس کے چھلکے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اور کوئی معاملہ ہو گیا ہے، یعنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا۔ ایک ہے کہ آپ نے صفائی کرنی ہے، صفائی کرنی نہیں آپ نے ہے، صفائی کرنے کے لیے کوئی اور ساتھی ہیں، وہ کر لیں گے، کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے کسی معاملے سے کوئی ایسا نہ، کوئی گندگی والی شکل جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ چلیے، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت سب ٹوٹیوں کے اوپر رش ڈال دیا سب نے، جو ہی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں، تو پھر ٹوٹیوں میں رش جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، تھوڑی ٹوٹیوں میں بھی گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے فارغ وقت میں۔ یہ جو اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ اجر والا عمل ہے۔ نفل نہیں پڑھنے اس وقت ہے، تلاوت بھی نہیں کرنی، جب بیان ہو رہا ہونا تلاوت بھی نہیں کرنی ہے۔ ایسی دیکھو صحابہ کرام سنتے تھے، پڑھ تھے، اکثر پڑھے ہوئے نہیں تھے، چند لوگ پڑھے ہوئے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے، 5-7 جتنے تھے۔ تو میرے بھائیوں تو کیسا مجھے سنو،
انہوں نے ایسا سنا قرآن و حدیث کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور 5000 سے زیادہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہیں. اب بتاؤ، ادھر کو بتاؤ بندہ جس کو 200-300 حدیثیں بھی یاد ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اوپر زبردست لوگ تھے، خاص چنے ہوئے لوگ تھے، خاص قابل احترام لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، جنہوں نے ایسا سنا کہ دل میں اتر گیا. ہم کیسا سنتے ہیں؟ ایسی توجہ سنے، خوب نفل پڑھ کے اللہ دعا مانگے، ایسے آنکھ بھی نہ جھپکیں، آنکھ بھی نہ جھپکیں. میں تو جھپکے تو لیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں جیسے بڑی اہم خبر سنتے ہیں، آپ بڑی اہم خبر سنتے ہیں. اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور کھانے کے جب کھانے کا وقت آیا، ابھی تھوڑی دیر بعد کھانے کا دسترخوان بھی بچھنے والا ہے، تو آداب کے ساتھ بیٹھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. اور جو ہے اگر بسم اللہ بھول جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا ہے. بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین پڑھ لینا ہے. ہاں جی 2 بجے تک بات ہوئی تھوڑی جاری رہی جی، تو مہربانی ہونی تھوڑا بسم اللہ کرو 15 منٹ بیٹھا تو کچھ نہیں ہوتا، اٹھو شاباش. اچھا تو سنو بھائی ماشاء اللہ، اللہ دیکھو ہمیں دین کے کام کے لیے کوئی فاقے نہیں آئے ہیں. صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہی واقعے ہیں، یہی واقعے ہیں جو برداشت کرنے. اٹھنا اردو گل کرنی بس میں جاؤ شاباش. میں نے تو سونا حالانکہ 2 بجے کا ٹائم نا جڑے کے پی کے دے شمالی علاقہ جات والے اوپر کھانا باپ پر صرف کے پی کے والے تو دوسرے گلیات والے ساتھی اوپر آ جانا. دوسرے اپنا صبح والے نے ادھر بھیج دی بانگ اور صبح تو بھی آئے نہیں وہ پھر بھیج ادھر اپنا سندھ والے یا کراچی والے یار خان والے نال ادھر کے پی کے والے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھائیوں نے بتایا ہے کہ یہ جو اپنا صبح خیبر پختونخوا کے ساتھی آئے ہیں یا کراچی کے ساتھی آئے ہیں یا یار خان والے آئے ہیں، یہ بھائی کھانے کے لیے اوپر چلے جائیں گے. جب اجازت ملے گی نا تو اوپر چلے جائیں گے. اچھا باقیوں کے لیے امید ہے دسترخوان نیچے لگ جائے گا، کچھ بوجھ نیچے والوں کا ہلکا ہو جائے گا نا، اوپر چلا جائیں گے کوئی ساتھی. کھانا تو ایک ہی ہے سب کے لیے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، موبائل کے یہ موبائل جو ہے نا، اس کے بارے میں میرے زبان سے تو بڑے سخت لفظ نکلتے ہیں میرے پاس بھی. ویسے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایسی تائیوان والوں نے اتنی تحریک چلائی اس کے بارے میں، ان کو پاگل ہو گئے اس تحریک چلا لیکن جو چڑھ گیا ان کے اوپر بھی چڑھ گیا. یہ سارے جو 12 بندے ہیں جو 12 کے بعد تو اب بتاؤ، کہتے وہ کفر جو ہے نا وہ سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہا ہے، سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہا ہے. اور بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیں، جو امریکہ کی برطانیہ کی آخری کونے کے اندر سمندر کے کنارے کے اندر بھی جو بدماشی ہو رہی ہے، وہ بھی یہ مولوی صاحب جو ہے نا، حاجی صاحب، صوفی صاحب ہیں، تجلی گزار صاحب جو ہے نا، یہ اس سے بھی مزے لیتے رہتے ہیں. بتاؤ ان کے ایمان کے پلے کیا رہ گیا ہوگا. تو عرض یہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے اپنا اور موبائل سے ذرا بچنا ہے. تصویریں لینا ہے، پھر دیکھیں گے جی، پھر سنیں گے جی. اب ادھر سنو، ادھر سننا جو ہے یہ عین مسنون ہے. ان چیزوں سے بنا کے لے جا کے سننا جو ہے یہ کچھ دور ہے، اس سے کافی دور ہے، سننا سے بہت دور ہے. بلکہ یہ ہمارے غیروں نے اپنے مقاصد کے لیے بنائے ہیں، جس سے ان کے مقصد پورے ہوتے ہیں، ان سے مقصد پورے ہوتے ہیں. اب ہمیں دعاؤں میں رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اور ہم جو ہے 16 حج کر رہے ہیں، 20 حج کر رہے ہیں، داڑھی بھی ہماری ٹھیک ہے، اور نماز بھی پرانے ہیں، رونا نہیں ہمیں آتا. کیا ہے؟ دلوں کے اوپر بڑے زنگ جمے ہوئے ہیں. تو ان زنگ جو ہے یہ ان چیزوں سے اور گہرے ہو جائیں گے، اور گہرے بھی ہو جائیں گے. اور بھی اپنے جوتے اور سامان، جوتوں کی حفاظت کرنی ہے، زیادہ بہتر ہے شاپر میں رکھیں.
اور اپنے سامان کو بھی دھیان میں رکھیں. پیسے بھی اپنے کسی کے سامنے نہیں نکالنے، گننے ہیں، دینے ہیں. اس کا بھی یہ ہے کہ زیادہ پیسے آپ کسی اور جیب پہ خفیہ جیب میں رکھیں، اور تھوڑے پیسے جو ہیں یہ قریب والی جیب میں رکھیں، وہاں سے نکال کے خرچ کرتے رہیں. کیونکہ ہر قسم کے لوگ آئے ہیں، ہم نے کسی کو منع، سب آئے ہیں، سب آئیں گے. ہم سب کو کہا ہے کہ آؤ بھائی، کوئی غلط نہیں، اس سے بھی خدا نخواستہ آیا ہے تو وہ بھی نیک بن جائے گا. ہم تو اس کو ادھر سے نہیں بھگا سکتے نا، تو ہم تو سب کو سینے لگاتے ہیں. لیکن ہم اپنے، کہ کسی نے بتایا نا بزرگوں کو میرے یہ نقصان ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، بھائی اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، کسی کو گناہ گار نہ کرو. آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو جائے. کیسی بات ہے یار. یعنی پھر بھی اس بیچارے کو پھر بھی بچا رہے ہیں. کوئی گناہ گار ہماری وجہ سے ہوتا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو سنبھالنا ہے. اور فضائل اعمال کتاب جو ہے نا، محمدی فضائل اعمال کتاب، وہ بھی بھائی ماشاءاللہ بڑی اہم چیز ہے. ہاں جی، کتابیں تو ماشاءاللہ ابھی تو ادھر میں ہاتھ کھڑے کراؤں نا کہ ان کے گھروں کے اندر 5 10 20 کتابیں ہیں دینی، تو آدھے بندے ہاتھ کھڑا کر دیں گے ہمارے گھروں میں اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں. ہاں جی، تو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مکان بنایا ہے، انہوں نے کوئی 15 20 الماریاں اس کے اندر کتابوں والی بنا دی ہیں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اب یہ ہے، یہ محمدی فضائل اعمال جو ہے یہ گھر میں تعلیم کے لیے اور مسجد میں تعلیم کے لیے، گھر میں تعلیم کے لیے، مسجد میں تعلیم کے لیے، اور کاروباری جگہ پہ تعلیم کے. کاروبار شروع کرتے ہیں نا، 2 3 گھنٹے کو گاہک نہیں آتا، بیٹھے ہوئے ٹائم پہ آ گئے ہیں، بڑے ٹائم کے پابند ہیں. تو وہاں پہ تعلیم لگا کل گئے، اپنے ملازموں کو بٹھا لیں، قریب والے دکانداروں کو، یاروں بیلیوں کو کہیں یار اتنے بجے 15 20 منٹ آ جایا کرو، تو 15 20 منٹ تعلیم کرنے تو کریں گے ماشاءاللہ بھائی. کون بھائی کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث والے ہیں، اور ماں کو تو بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ یاد. عام بندوں کو ہے نا قرآن حدیث والے ہیں. اچھا جی، کوئی 2 حدیثیں ہی سنا دے لو، یہ قرآن حدیث والے چپ ہو کے بیٹھ گئے، ان کی بنائیں گے. یا جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، بھائی تھوڑے سنت کتنے ہے؟ اگلی بات گناہ گار ہے. چنگے تو گناہ عاشق رسول ہو، ایک پاس عاشق رسول ہو، دوسرے پاس پیسے دے کے گناہ گار بنتے ہو. تو میرے بھائی دوستوں آپ کے کورس آ گیا ہے اپنا سیکٹری. اچھا تو بیٹھو شاباش بیٹھو. تو محمدی فضائل اعمال سب نے لے کے جانی ہے، لے کے جائیں گے. اور جن کو نہ ملی وہ کوئی اگلا اجتماع ہوگا نا، اگلا اجتماع ہوگا اس میں بھی آ جانا ہے. کوئی کسی علاقے کا اجتماع ہو جائے آ جانا ہے، یا کسی جگہ سے وہاں سے. ابھی تو ہمارے پاس 200 400 ہوں گی تو وہ لے جانا. اور ضرورت ہوگی تو پھر اور بھی تو ایڈیشنوں پہ ایڈیشن 5 6 ایڈیشن ختم ہو گئے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے محمدی فضائل اعمال کو لے جا رہے ہیں. اس کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں. ضعیف والا آپ کو فکر نہیں کرنا پڑے گا کہ ضعیف حدیث کا کیا جواب دیں گے. ساری حدیثیں اللہ کے فضل سے صحیح ہیں. بڑے بڑے علماء آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ نے تو یہ بڑا امت کو بڑا تحفہ دے دیا ہے ماشاءاللہ. تو محمدی فضائل اعمال کی اپنا گھروں میں تعلیم کے لیے، مسجد میں تعلیم کے لیے جو ہے. اچھا تو مسجد میں تعلیم کے لیے، گھروں میں تعلیم کے لیے، کاروباری جگہ پہ تعلیم، یہ تیسری جگہ ہے کاروباری جگہ پہ تعلیم کے لیے. ہاں، کاروبار میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بھائی ادھر آ کے چیزیں کچھ بندے بیچنے والے آ جاتے ہیں، تو بھئی یہ کوشش کریں کہ ہم ادھر سے آ جاتے ہیں اپنے علاقوں سے کچھ شے لے کے، چلو اجتماع بھی اٹینڈ کریں گے، چیزیں بھی بیچیں گے. تو بھائی ایسا کام نہیں کرنا ہے. چیزیں ادھر بڑی ہیں، مہربانی کر کے آپ اپنے علاقوں سے نہ لائیں اور ادھر آ کے آرام سے یکسوئی سے. کہتے ہیں میں اجتماع پہ گیا تھا، اگر کوئی پوچھے کیا انہوں نے کہا ہے، یار یاد کوئی نہیں ہے. تو بتاؤ، اس طرح کا تو ہمارا زمانہ گزر گیا. ہمیں تقریریں سنتے ہیں، ہمیں یاد کچھ نہیں ہے. اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کی دعوت بھی دینی ہے. تو یہ بھائی مجھے بلانے کے لیے آ گئے ہیں. رات والے اعمال بھی کریں گے ماشاءاللہ. رات والے یا اللہ
اگے پہلے تو ہم کرتے ہیں یا اللہ دکان کا سودا ہوتا پیا وہ 20 لاکھ ود پہ مانگتا ہے، یا اللہ گھٹ کرا دے، یا اللہ گھٹ کرا دے۔ ایک ہمارے حافظ آباد کا تھا، بڑا رو رو کے دعا مانگ کرتا تھا، وہ میں دیکھتے کہ مجھے بڑا ترس آتا، یا اللہ اتنا ولی اللہ تو ہمیں حافظ آباد والوں کو آپ نے دے دیا ہے، ہم تو بخشے جائیں گے سارے اس کی دعا سے۔ اب دکان اچھی مل گئی ہے، اب جو ملتا ٹائم ہی نہیں اس کے پاس ہوتا۔ اب تو میرے بھائیوں ہمیں جو ہے اللہ سے آخرت مانگ، بڑی چیز آخرت ہے۔ دنیا مانگ بھی لئی مل بھی لئی تو چھوڑ جائیں گے، اور دنیا نہ بھی ملی تو پھر بھی اس کو چھوڑ جائیں گے۔ بڑی چیز آخرت ہے، جنت ہے، بخشش ہے، یعنی اور دعوت کے کام میں اچھا ہر بیان میں نا یہ مغرب کے بعد بیان ہوگا یا عصر کے بعد ہوگا، تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ نکلتے ہیں جو آگے دیکھتے ہیں قبر کو، حشر کو، جو پیچھے دیکھتے ہیں بیوی کو، بچوں کو۔ بیوی کو راضی کرتے کرتے ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ابھی وہ بیچاری راضی نہیں ہوئی ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں اس کو راضی رکھنا ہے۔ اس کو کہنا ہے وہ ایک مولوی صاحب ہم بڑا تبلیغ میں پھرتے ہیں، بڑا پھرتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا آپ ہر وقت جماعتوں میں پھرتے ہی رہتے ہیں، کبھی گھر بھی بیٹھ جایا کریں۔ تو وہ فرمانے لگے جنت میں جائیں گے نا پھر میں تیرے پاس ہی بیٹھوں گا، پھر کہیں نہیں جاؤں گا، ابھی مجھے جانے دیا کرو، ابھی مجھے جانے دیا کرو۔ تو میرے بھائیو اپنی گھر والیوں کو سمجھاؤ، تو بھائی 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا ماشاءاللہ۔ 4 مہینے کون بھائی لگائیں گے؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی۔ 40 دن کم از کم ضرور لگانے ہیں۔ ہر بیان میں تشکیلیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اجتماع کی کامیابی ایک یہ ہے کہ مجمع زیادہ آ جائے، اور دوسری کامیابی یہ ہے کہ مجمع زیادہ نکل جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔